بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی اپنی حیثیت سے ممتاز ہے، وہ ادنا سے ادنا ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ صحابہ میں سے اہل بیت کو ایک درجہ فضیلت میں، عظمت میں، فوقیت میں اعلیٰ حاصل ہے۔ انہی اہل بیت میں سے ایک شخصیت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے اہل بیت سے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ سے بھی ہیں، غزوہ بدر و احد کے غازی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے عظیم پیارے خلیفہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے ایک بہت بڑی بات بھی یہ ہے کہ سب صحابہ سے زیادہ تربیت اور پرورش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب علی کو حاصل ہوئی۔ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے کہ عرب کے لوگوں پر قحط سالی آ گئی اور لوگ بڑے پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا، ابو طالب کی کافی اولاد ہے، تو جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں اس کے اخراجات بھی زیادہ ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم ایسے کریں کہ اس کی اولاد کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں۔ یہ دونوں ہستیاں ابو طالب کے پاس آئیں اور عرض کی کہ اپنے بچوں میں سے کچھ ہمیں دے دیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کی کفالت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا عقیل کو تو میں اپنے پاس رکھوں گا، باقی جس نے لے کے جانا وہ لے جائے۔ ایک عباس کے ساتھ چلے گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چار بھائی ہیں، ایک طالب ہیں جس کی وجہ سے ان کے بابا کی کنیت ابو طالب ہے، ایک جعفر ہے، ایک عقیل ہے، اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے تین مسلمان ہوئے، جعفر، عقیل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے طالب یہ مسلمان نہیں ہوئے، اور ان کے بابا ابو طالب بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اس دن سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، آپ کی پرورش میں تھے، آپ کی طبیعت میں تھے، اور آپ کی صحبت میں تھے۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کی صحبت ملی اور نبوت کے بعد بھی آپ کی صحبت ملی، اور جن کو بڑے محاسن ملے، جن کو بڑی فضیلتیں ملی، ان میں سے ایک شخصیت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت اپنی رشتہ داروں کی کھانے پر ان کو بلایا، اور بلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور ان سے چند باتیں بھی پوچھی۔ کائنات والو، اللہ کی طرف سے میں ساری دنیا کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پہلے نبی بستیوں اور قوموں کی طرف آتے تھے، میں ساری دنیا کا نبی ہوں، وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، میرے رب نے تو مجھے سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، 40 سال زندگی کا بڑا عرصہ ہے جو میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھ کو کیسا پایا، کیسا دیکھا، میرے بارے میں تمہاری کیا ویوز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے اپنے کردار کو دلیل بنایا۔ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، منوانے نبوت لگے ہیں اور بتا کردار رہے ہیں کہ اگر 40 سال بغیر نبوت کے میرے کردار میں تم نے کچھ نہیں دیکھا تو اب اللہ کا نبی بن کے میں نے جھوٹ بولنے۔ دنیا میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا، تو یار کچھ تو سوچو نا، اب میں نے اللہ پر الزام لگانا۔
سب نے کہا حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ میں نے اتنا عرصہ تم میں گزارا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے جواب دیا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے سوائے سچائی کے آپ کے پاس کچھ نہیں اور دیکھا۔ یعنی جھوٹ تو دور کی بات ہے، جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا اچھا تو پھر میں پوچھتا ہوں میری برادری والوں، آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، غلطی نہیں کی، 2 نمبری نہیں کی، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کی توحید کی دعوت کے اس پیغام کے لیے کون میرا ساتھ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیمتی سوال سن کے سامنے سے کھڑا ہوا، اس نے کہا تبا لک یا سائر الیوم الہذا جماعتنا، یہ آپ کا چچا ابو لہب تھا، تیرے لیے بربادی ہو تو ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے تقریر کر رہا ہے اور ہمارے معبودوں کی مخالفت اور اپنے اللہ پر دلائل دے رہا ہے، اس لیے تو نے ہمیں دعوت کھلائی تھی، اس لیے یہاں پر بلایا تھا، ہم نہیں تیری مانتے۔ اٹھ کے چل پڑا۔ کوئی اور اپنی زبان سے کچھ کہتا چل پڑا، کوئی ادھر چلا کوئی ادھر چلا۔ فرمایا میں نے یہ پوچھا میرا ساتھ کون دو گئے؟ تو 14 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا جس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کی ہر بات پر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بچہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی سب سے پہلی دعوت اور اسلام کا سب سے پہلا معاون اگر ثابت ہوا تو اہل بیت کے گھرانے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کیوں نہ آپ اس سے محبت اور پیار کرتے، کیوں نہ ساری زندگی کہتے کہ جس کو مجھ سے پیار ہے اس کو علی سے بھی پیار ہوگا، اور جو علی سے بغض رکھے گا اس کی اصل بغض کی وجہ میں نبی ہوگا، میری وجہ سے وہ علی سے بغض رکھے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی دعوت پر پہلی لبیک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ابتدائی عمر کے اندر اعلان کر کے بتا دیا کائنات والو، اس دعوت کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھا ہے اور میں نے اپنی زندگی کا یہ نچوڑ نکالا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے۔ یہیں پر بس نہیں، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں اس عظیم ہستی کی۔ آئیں ذرا غور کریں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے مکہ میں میرے محبوب کے اوپر سختیاں اور تنگیاں کی جا رہی، میرے محبوب کے دائرے کو بند کیا جا رہا، کبھی مخالفتیں کبھی دشمنیاں، جو بھی آپ پر ایمان لیا تھا اس کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پروگرام بنا لیا، مکہ کو چھوڑ کے مدینہ تشریف لے جانے لگے۔ اب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی امانتیں پڑی ہیں، مکہ والوں کے پیسے پڑے ہیں، مکہ والوں کے درہم و دینار پڑے ہیں۔ یہ مکہ والے میرے محبوب کی مخالفت تو کرتے تھے مگر سمجھتے تھے اس سرزمین پر اگر امانت دار کوئی ہستی ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قریشیوں کی امانتیں، ہاشمیوں کی امانتیں، سرداروں کی امانتیں، کافروں کی امانتیں، اپنوں کی امانتیں، بیگانوں کی امانتیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ ہیں۔ میرے محبوب جانے لگے، فرماتے کائنات والو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم سرزمین کو چھوڑ جانے کا، مگر میں چاہتا ہوں یہ امانتیں ان تک پہنچا دی جائیں۔ کون ہے جو ان
امانتوں کو پہنچانے کا وعدہ کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے محبوب میں وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا علی پھر ایسے کرو، جس رات میں اس مکہ سے نکلوں گا اس رات تو نے میرے بستر پر لیٹنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ والے بدبختوں نے 14 قبیلوں نے اپنا اپنا ایک ایک نوجوان دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ میرے محبوب کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرے کے اوپر کھڑے ہونے والے کے پیغمبر جیسے ہی نکلیں گے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات خطرے کی رات، جان کو ہتھیلی پر رکھنے والی رات، میرے محبوب کے بستر پر لیٹنے کے لیے تیار ہوئے تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب ان کی امانتیں بھی واپس دوں گا اور آپ کے بستر پر آپ کی کملی کو لے کر کے لیٹ گئے۔ جو بھی اوپر سے دیکھتا ہے ابھی تو سوئے ہوئے ہیں، ابھی نہیں نکلے، ابھی نکلیں گے۔ صبح نماز فجر کا ٹائم ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر سائیڈ پہ کی، اٹھ کے چلے۔ جب دروازے پر آئے تو سب دیکھنے کی یہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی کدھر ہے پیغمبر؟ کہا مجھے غیب کا علم ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہو، جاؤ ڈھونڈ لو۔ کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ان سارے قبیلوں میں سے کوئی جناب علی کو پکڑ سکے، جھنجھوڑ کے پوچھ سکے کہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں۔ ان کے بستر پر لیٹے ہیں، ان کی چارپائی پر لیٹے ہیں، ان کے سونے والی جگہ سے آپ اٹھ کے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کیا پتا، جاؤ ڈھونڈ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جان ہتھیلی پر لے کر لیٹے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے۔ اسی لیے خالق کائنات ان کو بشارتیں دے کے فرماتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو بھی بیچا۔ اللہ سے سودے کرنے والے، اللہ کے لیے جانیں قربان کرنے والے، اللہ کی راستے میں ہر چیز اپنے نبی پر وار دینے والے، یہ وہ عظیم انسان ہے، یہ وہ عظیم شہزادے ہیں۔ ایک موقع نہیں، اسلام کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ غور کرے ذرا، مسلمانوں اور کافروں کی صلح ہونے لگی ہے، اور یہ صلح بہت بڑی صلح جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی بیٹھ کے لکھانا شروع کرو۔ جب لکھانا شروع کیا تو فرمایا کہ مسلمانوں کی طرف سے کاتب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی آؤ، آ کے بیٹھ کے صلح نامہ لکھنا شروع کرو۔ عمر بن سہیل ہے سامنے بیٹھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر لکھ دی جناب علی نے کہ یہ تحریر محمد الرسول اللہ اور عمر بن سہیل کے درمیان ہے۔ اس نے دیکھ کے کہا یہ کیا لکھ دیا علی تو نے محمد الرسول اللہ، ہم اس کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر اس کو اللہ کا رسول مان لیتے تو لڑائی کی نوبت کیا آتی؟ یہاں پر مٹاؤ لفظ رسول، یہاں پر لکھ لو محمد بن عبداللہ اور عمر بن سہیل کے درمیان یہ معاہدہ۔ فرمایا رسول اللہ کو مٹا دوں؟ اور ساری زندگی ہم نے جنگ لڑی، لڑائیاں لی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آج میں علی اپنے ہاتھ سے اس کلمے کو مٹا سکتا نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے پیارے علی نے اپنے ہاتھ سے اس کلمے کو نہیں مٹایا، وگرنہ بڑے بڑے بدبخت تکفیری اور خارجیوں نے کھڑے ہو کے کہنا تھا تم علی کی فضیلت بیان کرتے ہو، وہ علی جس نے اپنے ہاتھ سے لفظ رسول مٹا دیا تھا۔ اللہ نے اس عظمت کے لیے پیارے علی کے ہاتھ کو روک دیا، کہا محبوب اس لفظ کو مٹانے کی سخت علی کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے پکڑاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مٹا کے وہاں پر محمد بن عبداللہ کا لفظ کر دیا۔ چلو جی کرو بات، کرو معاہدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مسلمانوں کی طرف سے کاتب کی ضرورت پڑی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب بنے۔ جب مسلمانوں کو اسلام کے لیے معاونت کی ضرورت پڑی تو ننھا منا بچہ علی معاون بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ نہیں مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی قربانیاں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غور کرے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔
میرے محبوب کی کافروں سے لڑائیاں جا رہی، جنگ جا رہی، محبوب کو خبر ملی کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کافروں کو جاسوسی کی اطلاع دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی، محبوب پیغمبر مقام خاک پر ایک عورت جا رہی ہے، جس عورت کے پاس وہ چٹھی ہے، جس چٹھی کے اوپر آپ کے لیے جاسوسی کا پیغام لکھا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، آقا فرماتے میرے صحابہ مقام خاک پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک عورت ہے جو جاسوسی کی چٹھی لے کر کے جا رہی۔ کون کون جائے گا؟ علی تم چلے جاؤ، اپنے ساتھ فلاں بندے کو لے جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں پہنچ گیا جس جگہ پر محبوب نے بتایا تھا، واقعتاً وہاں پر ایک عورت جا رہی، میں نے اس کو روکا اور روکے کہا بی بی تیرے پاس مسلمانوں کی جاسوسی والا لیٹر ہے؟ یہ کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے کہا نہیں نہیں تیرے پاس موجود ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں ہم نے اس کی تلاشی لینا شروع کی، ہم نے تسلی سے تلاشی لی، مگر عورت کے پاس سے ہمیں چٹھی نہ مل سکی۔ میرا ساتھی کہنے لگا جناب اس کے پاس چٹھی موجود نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، شاید کوئی اور عورت آ جائے اس کے پاس چٹھی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے بندے میں بھی دیکھ رہا ہوں چٹھی اس عورت کے پاس نہیں، لیکن سن لے میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، عورت غلط ہو سکتی ہے، میں علی کی نظر غلط ہو سکتی ہے، مجھے غلطی لگ سکتی ہے۔ محبوب نے فرمایا اس مقام پر ایک عورت ملے گی جس کے پاس چٹھی ہوگی، اللہ پاک کی قسم عورت تیرے پاس چٹھی ہے، چٹھی نکالو بغیر نالی تلوار مار کے تیری گردن کو اڑا دے گا۔ اور ڈر کی وجہ سے اپنی گدی کے نیچے سے چٹھی نکال کے دے دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا ایمان ہے محبوب کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے کہ محبوب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حدیث رسول کی اتنی قدر، محبوب کی زبان سے نکلنے والے جملے سے اتنی محبت، اللہ کی قسم آج بھی پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبعین محبوب کی سنت پر، محبوب کی حدیثوں پر اسی طرح کٹ مرتے ہیں، اس لیے کہ محبوب کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔ مسلمانوں کے کتنے عظیم خیر خواہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، غزوہ خیبر ہے، خیبر کی لڑائی جاری، بڑی سخت لڑائی یہودیوں کے ساتھ جاری ہے۔ مسلمان سارا دن لڑتے، ساری رات لڑتے، فتح نہیں مل رہی، کل بھی لڑے پرسوں بھی لڑے، روزانہ اس طرح سے لڑائی بڑھتی ہی جا رہی، آگے آگے معاملات بڑھتے جا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، کل انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح مل جائے گی، فتح مل جائے گی، مگر میرے صحابہ کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کو دوں گا جس بندے کے ہاتھ پر اللہ خیبر کے قلعے کو فتح کر دے گا۔ کل جھنڈا میں جس کو دوں گا نا اس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کر دے گا۔ کتنی دنوں سے مسلمان لڑائی کرتے جا رہے تھے، آج بشارت سنی، ایک تو خوشی اس خوشخبری کی ہے کہ کل فتح مل جائے گی، دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ محبوب نے فرمایا کل جس کو میں جھنڈا دوں گا نا اس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ ہر بندہ سوچتا تھا جھنڈا مجھے ملے گا، محبوب کل میرا نام لیں گے، کل مجھے بلایا جائے گا۔ ہر بندہ تیاری سے آیا ہوگا، محبت سے آیا ہوگا، دعائیں کر کے آیا ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، میرے محبوب کے سارے صحابہ آ گئے۔ محبوب علیہ السلام کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، کبھی اس کو دیکھیں کبھی اس کے دیکھیں، لگتا ہے جس کو ڈھونڈ رہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ محبوب سارے تو موجود ہیں، اعلان کریں کس کو جھنڈا دینا ہے۔
فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، میرے صحابہ باقی سارے آ گئے، میرا پیارا علی نہیں آ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھیں خراب ہیں، وہ تو خیمے میں ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا بلاؤ نا میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے محبوب نے اپنی زبان سے لعاب دہن نکالا، جناب علی کی آنکھوں پہ لگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کائنات والو جب سے محبوب کا لعاب میری آنکھوں پہ لگا ہے ساری زندگی گزر گئی، میری آنکھوں کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے، بنائی میں بھی کبھی فرق نہیں آیا، آنکھوں کی روشنی میں بھی کبھی فرق نہیں آیا، آنکھوں کی خوبصورتی میں بھی کبھی فرق نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھی میرے محبوب فرماتے علی یہ جھنڈا لے لو، اللہ تعالیٰ آج خیبر کی فتح آپ کے ہاتھ پر کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون علی؟ خیبر کا فاتح علی۔ کون علی؟ مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار علی، مسلمانوں کا بہادر علی، کافروں کی گردنیں اڑانے والے علی۔ میں کہتا ہوں جناب علی سے محبت کرنے والے کدھر چلے گئے؟ آؤ محبت کرنی ہے تو میرے پیارے علی کی تلوار سے محبت کرو۔ ساری زندگی پیارے علی کی تلوار چلی، رب کعبہ کی قسم کافروں پر چلی، جناب علی کی تلوار اپنے کسی مسلمان پر آج تک اٹھی؟ وہ تو اتنے نرم تھے، جنگ میں لڑ رہے ہیں، ایک کافر کے سینے پر چڑھ گئے، اس کو کہا بتا اب تو تیری گردن رگڑ کے کاٹوں گا نا۔ اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ جب اس نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوکا، اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ کہتا ہے عجیب انسان ہے، میں نے تو اس لیے تھوکا تاکہ جلدی سے مجھے ذبح کر دے، مرنا تو ہے، اب موت تو آئی کھڑی ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ مجھے اذیت دے دے کے نہ مارے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوے جس تلوار کے ساتھ اسلام کے غلبے کی جنگ لڑ رہا ہوں، اللہ کی خاطر لڑ رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لڑ رہا ہوں، علی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس تلوار کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چلاؤں اسی تلوار کو اپنے ذاتی لڑائی پر چلاؤں۔ تو نے منہ پر تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا، اس کا علاج کرتا ہوں، مگر غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تلوار خون آلود کرے گا جس تلوار سے اسلام کی بڑی بڑی فتوحات تو نے کی ہیں۔ اللہ کی قسم پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی یہ علامت ہے کہ تیری دشمنی بھی کافر سے ہو، تیری لڑائی بھی کافر سے ہو، اپنوں کے ساتھ نہ دشمنی، اپنوں کے ساتھ نہ لڑائی۔ یہ میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ منہج۔ کتنے عظیم انسان ہیں، کتنے پیارے انسان ہیں، غور کریں ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جا رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ تیار، سارے ساتھی تیار ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے 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 جا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا علی آ جاؤ نا ذرا، تم بھی جا رہے ہو، سارے جا رہے ہیں، پیچھے مسلمان اکیلے ہیں، گھرانے اکیلے ہیں، اہل بیت اکیلے ہیں، ازواج مطہرات اکیلی ہیں، میرے سارے گھرانے اکیلے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں پر رہو، مسلمانوں کا خیال رکھنا، خواتین کا خیال رکھنا، اہل بیت کا خیال رکھنا، ازواج مطہرات کا خیال رکھنا۔ منافق بدبختوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کسی نے کہا دیکھو جی علی تو اب عورتوں اور بچوں کی راکھی رکھے گا۔ ہاں جی علی کا اور کیا کام ہے، اس کو یہی ذمہ داری ملنی چاہیے تھی، یہ بچوں کو کھلائے، یہ عورتوں کی راکھی رکھے۔ اللہ کو طنز کیا، تانے کیے۔ بہادر انسان ایسے تانے سن نہیں سکتا، گوارا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول سارے جا رہے ہیں، مجھے بھی جانا ہے، دیکھو لوگ ایسی ویسی باتیں کریں گے۔ فرمایا باتیں کریں گے تیرے بارے میں، تجھے باتیں کریں گے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر بس صاحب مجھے جانے دے۔ فرمایا علی اللہ ترضا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں
انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اوہ تیرا میرا رشتہ تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا رشتہ تھا، لیکن الا انہو لیس نبی بعدی، ہارون تو موسیٰ کے بعد نبی بن گئے تھے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن جو رشتہ ہارون کا موسیٰ کے ساتھ اخوت کا، بھائی چارے کا تھا، تیرا اور میرا تو وہ رشتہ ہے، اس لیے اہل بیت کے لیے، گھرانے والوں کے لیے تجھے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دل کو کچا نہ کر، تو پریشان نہ ہو، تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرے ساتھ تو میرا اتنا گہرا رشتہ ہے۔ جس طرح ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کے ساتھ رشتہ تھا، ساتھ ہی فرما دیا انہو لیسا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ ہارون تو بعد میں نبی بن گئے تھے، علی بعد میں تو نبی تو نہیں بنے گا، لیکن تیرا اور میرا رشتہ تو ہارون اور موسیٰ والا۔ اللہ کی قسم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بڑی عظمت والے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ نہ کہتے، ویسے کہہ دیتے کہ یار تیرا اور میرا تعلق تو ہارون اور موسیٰ والا ہے، تو لوگوں نے دلیل پکڑ لینی تھی کہ دیکھو ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی مانے تھے، تم کیوں نہیں نبی مانتے؟ پیغمبر نے تو کہا میرا اور رشتہ ہارون اور موسیٰ والا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت واللہ اتنی احادیث ہے، اتنی احادیث ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا میں تمہیں منافق اور مومن کی علامت بتاؤں؟ منافق وہ بندہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، اور مومن وہ بندہ ہے جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، پیار کرے۔ یہ وہ ہستی ہے جس سے پیار علامت ایمان ہے، اور جس سے بغض علامت نفاق ہے۔ یہیں پر بس نہیں، بڑی عظمت کی بات کی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کائنات والو جو علی کو اپنا دوست بنائے گا، میرا پیغمبر کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہو گئی۔ جو علی کو اپنا دوست بنائے گا، مولا کا معنی دوست ہے۔ یہ مولا کا جو لفظ ہے نا، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر لفظ مولا کی نسبت اللہ کی طرف ہو، قرآن مجید میں ہے نا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور ہمارا کوئی مولا نہیں، اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہو تو اس لفظ کا معنی بنتا ہے داتا، حاجت روا، مشکل کشا، الہ، معبود۔ اور اللہ کے علاوہ جب کسی اور کی طرف لفظ مولا کی نسبت ہو تو اس کا معنی بنتا ہے دوست، محبت، تعلق۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ من کنت مولاہ، جو میرے پیارے علی کو اپنا دوست بنائے گا وہ میرا دوست ہوگا۔ تو یہاں پر لفظ مولا کا معنی دوستی ہے۔ ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی، علی ہمارے مولا ہے، مراد کیا؟ علی ہمارے دوست ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کی قسم ہم تو محبت سے کہتے ہیں علی مولا، ابو بکر مولا، عمر مولا، عثمان مولا، یہ سارے ہمارے مولا ہیں۔ ان سب کے ساتھ ہماری محبت ہے، دوستی ہے، تعلق ہے۔ تو تم اپنی اشتہاروں پر نہیں لکھتے حضرت مولانا۔ یہ مولانا کیا چیز ہے؟ یہ وہی مولانا ہے۔ ویسے بھی کہہ لیں مولانا کیا حال ہے، اپنے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہو۔ اللہ کی طرف جب مولانا کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد ہوگا حاجت روا، مشکل کشا، الہ، معبود۔ اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ دوستی کے معنی میں آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جو بندہ مجھے دوست بنائے گا میری دوستی کی وجہ سے وہ علی کو ضرور دوست رکھے گا، علی سے ضرور محبت کرے گا، علی سے ضرور پیار کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی، سب سے محبوب بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے،
اور جب ملتے فاطمہ کے موتے پر بوسہ دیا کرتے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں محبوب کے ہاتھوں کو چوما کرتی. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ سفر کے لیے جاتے، جب جانے لگتے تو سب سے آخر پر فاطمہ کو ملتی. جب آتے سفر سے واپسی تو سب سے پہلے جناب فاطمہ کو ملتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، نکاح کر دیا، شادی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ کو بلایا اور بلا کے فرماتے بیٹی فاطمہ میں نے تیرا نکاح ایک ایسے آدمی سے کیا ہے جو اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. فاطمہ میں نے تیرا نکاح ایک ایسی شخصیت سے کیا ہے جو اہل بیت سے سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے. اللہ اکبر کبیرہ. کون کہتے ہیں کہ اہل حدیث جناب علی کی عصمت کو نہیں مانتے، بیان نہیں کرتے؟ ہم کہتے رب کعبہ کی قسم وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. جو میرے پیارے علی کی عظمت کو نہیں مانتا، فضیلت کو نہیں مانتا، شان کو نہیں مانتا، اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. آؤ نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھ لو، میرے علی کا ایمان دیکھ لو، میرے علی کی محبت دیکھ لو، میرے علی کے اعمال دیکھ لو، پھر پتہ چلے گا جناب علی کو ماننے والا کون ہے اور جناب علی کا منکر کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری مثال تو عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے. تیری مثال تو عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے. تیری وجہ سے ایک گروہ اپنے آپ کو غلوب کر کے ہلاک کرے گا اور ایک گروہ اپنے آپ کو زیادتی کر کے ہلاک کرے گا. آپ کی مثال عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے. فرمایا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر بھی الزام لگایا. یہودی بدبختوں نے کہا عیسیٰ معاذ اللہ ولد الزنا ہے، ان کی ماں معاذ اللہ زانیہ ہے. بڑا برا جملہ کہا بدبختوں نے ہماری ماں مریم کے بارے میں، ہمارے نبی عیسیٰ کے بارے میں. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے الزام لگا کے اپنے آپ کو دوزخ میں لے گئے، اپنے آپ کو برباد کر لیا. اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلب کیا. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے. انہوں نے نبی پر یہ الزام لگا کے اپنے آپ کو دوزخ میں لے گئے. کرتے محبت تھے، دعویٰ محبت کا تھا، دعویٰ عقیدت کا تھا، مگر پیغمبر کی شان میں گستاخی کی. اللہ کا بیٹا، اللہ کا جز اور حصہ کہہ کے. علی رضی اللہ تعالیٰ تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ پھر خود کہا کرتے تھے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جو میری محبت میں غلوب کرے گا، دوسرا وہ گروہ ہوگا جو میرے ساتھ بغض رکھے. اور آپ دیکھ لیں بغض رکھنے والے بدبختوں نے جناب علی کو کافر کہہ دیا. خارجیوں نے، تکفیریوں نے کہا علی کا ایمان ہی نہیں. جو علی رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمان کہے معاذ اللہ وہ بھی مسلمان نہیں. اور دوسرے گروپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں نعرے لگا کے کہا نہیں نہیں کوئی خلیفہ نہیں ہے، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. بلکہ یہ بات بھی نہیں، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اصل میں تو سب کچھ ہے ہی علی. جبریل غلطی کر کے وحی لے کے آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وحی لے کے تو علی پر آنا تھا، غلطی جبریل سے ہوئی ہے. ان کی محبت میں آ کے انہوں نے اتنا اٹھا دیا کہ نبی کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کو بھی چھوڑ دیا. یہ لوگ بھی اپنے آپ کو دوزخ میں لے گئے علی رضی اللہ تعالیٰ سے غلوب کرنے کی وجہ. آؤ جناب علی کا عقیدہ کیا ہے. سرگودا میں ٹرسٹ پلازا ہے، یہاں پر ہفتہ روزہ درس ہوتا ہے ہمارا، تو وہاں پر درس سننے کے لیے کچھ شیعہ بھی آ جاتے ہیں. تو ایک دن مجھے اپنی دکان پر لے گئے، کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے چند سوال کرنے ہیں.
بہرحال لمبی بات ہے، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، وہی سوال جو معروف ہے، باغ فدق کا کیا مسئلہ ہے، وراثت فاطمہ کا کیا مسئلہ ہے، خلافت کا کیا مسئلہ ہے، 3-4 سوال انہوں نے پوچھے، میں نے بتایا۔ تو میں نے اس کو کہا یار مجھے صرف اتنا بتا کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ کہتا ہے پہلا رکن ہے عقیدہ توحید، اور دوسرا رکن 2-3 دفعہ نہ اڑا۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، باغ فدق کتنا یاد ہے، دوسرا رکن تجھے آتا ہے؟ دوسرا رکن، واللہ یہ محبت نہیں ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ دعوے ہیں، فضول میں دعوے ہیں، ایسے ہی ان سے محبت ہو۔ وہ پیارے علی جو ساری زندگی اسلام کے لیے لڑے، ان کو اسلام کے رکن بھی نہیں یاد ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بتا دو، میں مان لوں گا تم علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ کی قسم ہم جناب علی کے وارث ہیں، ساری زندگی جناب علی کافروں سے لڑے، ہماری پوری جماعت ہے جو کافروں سے لڑتی ہے۔ مجھے شیعہ کا ایک گروپ دکھا دو جو کافروں سے لڑنے والا ہو، سارے سنیوں سے لڑنے والے ہو، تو ایک گروپ دکھا دو، میں مان لوں کہ تم بھی کسی طریقے سے وارث ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے حقیقی اولاد، حقیقی وارث کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو بلایا اور کہا میں تجھے ایک کام پر بھیجتا ہوں، وہ کام تو کر کے آ۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ تدا صورتن الا تمستہ، جہاں پر تجھے تصویر کسی کی نظر آئے، کسی بابے کی، کسی بزرگ کی، کسی مورتی کی، کسی پیر کی، اس تصویر کو توڑ دینا اور پھینک دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، یہ اوپر قبروں پر جو جبے بنے ہیں، بڑے بڑے مزار بنے ہیں، یہ سب گرا کے آؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دھاگے اور تانت، یہ طویز دھاگے جو جانور اور انسانوں کے گلوں میں باندھے، اس کو بھی کاٹ کے آؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی یہ کام کیا، ساری زندگی یہ کام کیا۔ دنیا سے جانے لگے، اپنے داماد ابو الحیاج اسدی کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں شاگرد بھی ہوں، آقا کا داماد بھی ہوں، محبوب نے ایک کام ڈیوٹی میری لگائی تھی، ساری زندگی لوگوں کی گردنیں آزاد کی داغوں سے، تویزوں سے، اور ساری زندگی اونچی قبریں مٹا کے برابر زمین کے کی۔ جتنی اونٹ کی کہان ہے اتنی اونچی قبر ہونی چاہیے زمین سے، اور ساری زندگی صورتیں، تصویریں توڑتا رہا۔ کون ہے جو اس ذمہ داری کو ادا کرے؟ ابو الحیاج تو میرا شاگرد بھی ہے، میرا داماد بھی ہے، میں بھی پیغمبر کا شاگرد بھی تھا، داماد بھی تھا، میں تجھے اسی کام پر بھیجتا ہوں جس کام پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا۔ ساری زندگی پیارے علی اور ان کے شاگرد ابو الحیاج اسدی اونچے قبروں کو، مقبروں کو، مندروں کو توڑتے رہے اور لوگوں کی گردنوں سے دھاگ تانت اور ان کو ختم کر کے تصویروں کو ختم کرتے رہے۔ اللہ کی قسم یہ عقیدہ اہل سنہ والجماعت کا ہے، اہل الحدیث کا ہے۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کی روحانی اولاد ہیں، آپ کے روحانی بیٹے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جناب علی آپ سے 2 گروہ، ایک آپ کے حق میں غلوب کر کے دوزخ میں چلا جائے گا، دوسرا آپ کے حق میں زیادتی کر کے دوزخ میں چلا جائے گا۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کو رب کا بیٹا نہیں کہتے، اللہ کا جز اور حصہ نہیں کہتے، خلیفہ بلا فصل نہیں کہتے، اللہ اکبر حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے۔ ہم جناب علی کو مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں جس طرح محبوب کی زبان سے احادیث نکلی، آقا کے صحابہ نے مانا، جس طرح محبوب کو ماننے والوں نے مانا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ محبوب کی حدیث ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور ہم کہتے ہیں علی ہمارے مولا ہیں، ابو بکر ہمارے مولا ہیں، عثمان ہمارے مولا ہیں، علی ہمارے مولا ہیں۔ کیوں؟ ہم تو مولا کا معنی دوست کہتے ہیں۔ جو مولا کا معنی حاجت روا مشکل کشا کہتا ہے، وہ علی مولا کہے تو شرک ہے، وہ ابو بکر مولا کہے تو شرک ہے، وہ عثمان مولا کہے تو شرک ہے۔ وہ شرک بن جائے گا اگر الہ کی صفت تم نے کسی کے اندر پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور دعا مانگتے ہیں
اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور پیار نصیب فرمائے، اہل بیت سے عقیدت نصیب فرمائے، قیامت والے دن ان بزرگوں کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔